انسان کے پاس علم آ جائے، حق آ جائے، تو پھر کسی کی خواہش کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، نظر انداز کیا جائے گا، دیکھا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کیا ہے۔ دوستی اور دشمنی کا معیار جو شریعت ہمیں دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں، وہ یہ ہے الحب للہ والبغض للہ۔ اللہ ہی کے لیے محبت ہے اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہے، بغض ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حلال کھانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے 3 طرح خطاب فرمایا۔ ایک تمام انسانیت کو مشترکہ طور پہ، یا ایھا الرسل کہہ کے انبیاء اور رسل کو مخاطب کیا ہے کہ حلال کھاؤ، اور اسی طرح ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے بھی یہ اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے سے کہ اے ایمان والو حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ لیکن اللہ رب العزت نے صدیوں پہلے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، زندگی۔ کسی پر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاؤ، اور یہ احسان جتلانا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے، بہت ہی ناپسند ہے۔ بلندی کے ضامن فرامین رحماں، چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ ناظرین کرام، آج کی تراویح میں دوسرے پارے کی تلاوت کی جائے گی، تو دوسرے پارے کے جتنے بھی اہم مضامین ہیں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پہ ہم دوسرے پارے کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کو بیان کیا ہے، اور دوسرا حصہ جس میں اللہ رب العزت نے متفرق چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور تیسرا حصہ جس میں اللہ رب العزت نے عائلی مسائل، یعنی وہ مسائل جن کا تعلق خانگی امور کے ساتھ ہے، ان کو ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قبلہ کی تبدیلی پر جو اعتراضات اٹھانے والے ہیں ان کو بے وقوف کہہ کر مخاطب فرمایا۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، کس چیز نے ان کو قبلہ سے تبدیل کر دیے۔ تو یاد رکھیے گا پچھلے پارے کے آخر میں، یعنی پہلے پارے کے آخر میں جو بنی اسرائیل کے احوال ذکر کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت بخشی دی۔ تو اب یہ جو امامت کا صحرا بنی اسرائیل کے سر تھا وہ اب تبدیل ہونے جا رہا ہے، خلافت ارضی جو ہے وہ اب تبدیل ہو رہی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے جو ہے وہ امامت کے منصب پر ان کو سرفراز فرما رہے ہیں، تو اس کے ضمن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب یہاں امامت کا جو منصب کبھی بنی اسرائیل کے پاس تھا، اب وہ امت محمدیہ کو عطا کیا گیا ہے، اس بنیاد پر کہ یہ لوگوں پر گواہ ہوں گے، جس کے صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، وہ جواب دیں گے لبیک وسعدیک۔ اللہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے جی میں نے پیغام پہنچا دیا۔ جبکہ قوم نوح سے پوچھا جائے گا تو وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں گے اور امت محمدیہ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے، اور امت محمدیہ کی گواہی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے۔ تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا۔ اب یہ جو امامت کی تبدیلی ہے، اس کے کیا نشانات ہیں، کیا اس کے اللہ رب العزت نے یہاں چیزیں بیان فرمائی، اس میں سب سے پہلی اور بنیادی اور اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے تحویل قبلہ، یعنی قبلہ کی تبدیلی۔ مسلمان مکی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکی زندگی میں اور مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد بھی 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسجد اقصیٰ ہی ان کا قبلہ تھا۔ ظاہری بات ہے مسجد اقصیٰ جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں ان کا بھی قبلہ تھا۔ تو اب تک یعنی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی 16 یا 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کی دلی خواہش تھی کہ اللہ رب العزت جو ہے
اس قبلے کو تبدیل فرما دے. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ آپ کا یہ جو بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اس امید کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو تبدیل فرما دے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں اسی کو قبلے کی طرف آپ کا رخ تبدیل کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ قبلہ تبدیل فرما دیا. اب یہ ہے مسئلہ کہ جو امامت کا منصب اب بنی اسرائیل سے اٹھا کر ان کے جو کرتوت تھے ان کی بنیاد پر امت محمدیہ کو عطا کیا گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے قبلہ بھی پھر تبدیل کر دیا. اب یہ جو قبلہ تبدیل ہوا تو اس پر بہت سے اشکالات وارد کیے گئے اور اس کے بارے میں بہت سا پروپیگنڈا کیا گیا اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں کی گئی. لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا کہ ہم نے یہ جو قبلہ تبدیل کیا ہے کس لیے؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ہم یہ جان سکیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. تو گویا للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے. اب اگر اللہ حکم دے رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، اور اب اللہ حکم دے رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو یہ اللہ کی بادشاہی ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، جیسے چاہے حکم دے. ہاں وہ ضرور تمہیں دیکھے گا کہ تم میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کون کر رہا ہے. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے یہاں تحویل قبلہ کو بیان فرمایا، اور اس ضمن میں بہت اہم بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، وہ یہ تھی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. یاد رکھیے گا کہ علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، تو یاد رکھیے گا کہ تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا. انسان کے پاس علم آ جائے، حق آ جائے، تو پھر کسی کی خواہش کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، نظر انداز کیا جائے گا، دیکھا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کیا ہے. اب ہم جو ہے دوسرے پارے کا جو ایک دوسرا حصہ ہے اس کی طرف جو ہے چلتے ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے سب سے اہم جو چیز بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ماں سوا اللہ کے معبود بنا رکھے ہیں، جن سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یعنی ایک شدید محبت یہ صرف اور صرف ایک اللہ کا حق ہے کہ اسے کی جائے. لیکن کافروں نے، جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، وہ ماں سوا اللہ کے غیر اللہ سے محبت اس طرح کر رہے ہیں جس طرح محبت اللہ سے کرنی چاہیے. تو لیکن اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو صاحب ایمان ہے، جو ایمان والے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ محبت اللہ سے کرنے والے ہیں. اس چیز کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں آپ کو آگاہ کرتا جاؤں ایک معیار دے دی ہے. محبت اور نفرت کا، دوستی اور دشمنی کا معیار جو شریعت ہمیں دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں، وہ یہ ہے الحب للہ والبغض للہ. اللہ ہی کے لیے محبت ہے اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہے، بغض ہے. یعنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ یا ذاتی مفادات کی بنیاد پہ کسی سے محبت یا کسی سے بغض نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف للہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے. تو یہ شریعت جو ہے وہ ہمیں معیار دیتی ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے وہ لوگ جن کی لوگ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر پیروی کرتے رہے ہیں، ان کے کہے پہ چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے رہے ہیں، تو جب قیامت کے دن وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ برات کا اعلان کریں گے، بیزاری کا اعلان کریں گے،
اظہار برات کر دیں گے، جس کو اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب برات کا اعلان کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جا رہی تھی ان لوگوں سے جو پیروی کر رہے تھے، تو اپنے پیروکاروں سے برات کا اعلان کر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں. برأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وہ جب عذاب دیکھیں گے اور جتنے بھی وہ اسباب سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، وہ سب کے سب جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں گے، وہ گم ہو جائیں گے، ان سے وہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ معیار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. ان کے علاوہ اور کسی کی اطاعت یا اتباع جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہمیں نفع مند نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کا ایک تصور پیش کیے، اور اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین میں جو بھی حلال اور پاکیزہ ہے. یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حلال کھانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے 3 طرح خطاب فرمایا. ایک تمام انسانیت کو مشترکہ طور پہ، حالانکہ عمومی طور پہ جو احکام دیے جاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے دیے جاتے ہیں، لیکن یہ حلال کھانا جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں تینوں کو مخاطب کیا ہے. یا ایھا الناس کے لفظ سے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، تمام لوگوں کو، یا ایھا الرسل کہہ کے انبیاء اور رسل کو مخاطب کیا ہے کہ حلال کھاؤ. اور اسی طرح ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے بھی یہ اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے سے کہ اے ایمان والو حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ. تو گویا اس حکم میں حلال اور پاکیزہ کھانے میں اللہ رب العزت نے تمام کو علیحدہ علیحدہ مخاطب کرتے ہوئے حکم ارشاد فرمایا. تو یہاں اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کے صیغہ سے خطاب کرتے ہوئے حلال کی طرف جو ہے وہ توجہ بر. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معیار دیا ہے وہ یہ ہے کہ عبادات کی قبولیت جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہ حلال کھانے پہ منحصر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، میں خلاصتاً اشارتاً بیان کر رہا ہوں. ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، بار گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، یا ربی کے الفاظ کہتا ہے، اے میرے رب اے میرے رب. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا سب کچھ تو حرام کا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اعمال کی قبولیت یا دعا کی قبولیت، اس کا انحصار جو ہے وہ حلال کھانے پہ. تو اللہ رب العزت نے یہاں اس کو بیان فرمایا، اور مزید پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرو. بہرحال یہ حلال اور حرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان کرنے کے بعد چند بنیادی حرام چیزیں ہیں جو ان کا ذکر فرمایا. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ 4 بنیادی چیزیں تم پر حرام ہیں. مردار تم پر حرام ہے، بہتا ہوا خون جو ہے یہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے، سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت جو ہے وہ تم پر حرام کیا گیا ہے. اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پر ما سوا اللہ کے یعنی غیر اللہ کا نام لیا جائے، ان کے نام نظر نیاز دی جائے، ان کے نام کا ذبح کیا جائے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تم پر حرام ہے. تو یہ 4 چیزیں بنیادی جو آگے چل کر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں 3-4 جگہ اللہ اس کو بیان فرما رہے ہیں، تو یہاں بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا. لیکن اس میں ایک رخصت دی ہے. اللہ فرماتے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں انسان کسی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ جب حلال اس کے لیے میسر نہیں ہے، جان بچانے کے لیے، اپنی سانسیں بحال کرنے کے لیے، اس لیے کہ مقاصد شریعت میں یہ پہلا اور اولین مقصد ہے حفظ نفس یعنی جان کی حفاظت. تو جہاں جان کی حفاظت کا مسئلہ ہو تو وہاں مردار جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے صرف جان بچانے کے لیے. تو اس رخصت کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے چونکہ جو یہاں دوسرے پارے کی ابتدا میں بحث چل رہی تھی
قبلہ کی کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، قبلہ کا بیان ہو رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے یہاں ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہو کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل نیکی کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وإقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بہت عظیم آیت ہے. اللہ رب العزت نے تمام نیکی کے کام جو ہے اس ایک آیت کے اندر جمع فرما دیے. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ پھیرو مشرق و مغرب کی طرف، اس بحث میں نہیں پڑھو، اس جھنجٹ میں نہیں پڑھو. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اصل نیکی کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اصل در حقیقت نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھے، روز آخرت پر ایمان رکھے، ملائکہ پر یعنی فرشتوں پر ایمان رکھے، آسمانی الہامی کتابوں پر ایمان رکھے، انبیاء پر ایمان رکھے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، کہ باوجود مال کی محبت ہے اس کے دل میں لیکن مال خرچ کر رہا ہے، یا اللہ کی محبت میں وہ مال خرچ کر رہا ہے. کہاں؟ اللہ فرماتے ہیں قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، اور سوال کرنے والوں میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے جب بھی وہ وعدہ کریں، اور صبر کرتے ہیں تنگی تنگ دستی میں، سختیوں میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، صبر جو ہے وہ اس کو اپناتے ہیں. اور اسی طرح جنگ کے وقت، قتال کے وقت، راہ خدا میں جہاد کے وقت جو ہے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، استقامت دکھاتے ہیں. فرمایا اولئک الذین صدقوا، جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں یہی در حقیقت لوگ جو ہیں وہ سچے ہیں، یہی صادقین ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. وہ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ جو ہیں در حقیقت متقی ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کے اندر یہ ساری صفات. تو یہ وہ بنیادی نیکیاں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت قصاص کا جو ہے وہ حکم بیان فرما رہے ہیں. قصاص یعنی خون کا بدلہ خون. اگر کسی کو ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے، یہ قصاص ہے. اور اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض قرار دے دیا گیا. اللہ کو یہ معلوم تھا کہ جدید تہذیب میں اس قصاص کے قانون پہ بہت سے اعتراضات اٹھائے جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے صدیوں پہلے اس راز سے پردہ اٹھا دیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، زندگی. اس کو یہ مت سمجھنا کہ شاید ایک جان چلی گئی ہے تو قصاص میں ہم دوسری جان کو قتل کرتے ہیں تو یہ جان کا ضیاع ہے. یہ جان کا ضیاع نہیں ہے بلکہ یہ زندگی ہے. قصاص کے اندر اے عقل مندو تمہارے لیے زندگی ہے. تو یہ قصاص کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جتنی بھی حدود ہیں، اللہ کی حدیں جو ہیں، اس کو قائم کرنے کی فضیلت اور برکات کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدود یعنی وہ سزائیں جو اللہ نے طے کر دی ہیں، مقرر کر دی ہیں، ان کو قائم کرنا اللہ عز و جل کی زمین پر 40 راتوں کی بارش سے بہتر ہے. یعنی ایک علاقہ جو پوٹوہار کا علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، چولستان کا علاقہ ہے، صحرائی علاقہ ہے، آپ سمجھتے ہیں وہاں اگر بارش ہوتی ہے تو کیسے ہریالی آتی ہے، کتنا سبزہ جو ہے وہ اگت آتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی حد کو قائم کرنا اس کی اتنی برکات ہیں کہ 40 روز کی بارش سے بہتر ہے. تو بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے قصاص کو بیان کیا اور اس کے فوراً بعد
اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو ذکر فرمایا اور رمضان کی فرضیت کو ذکر فرمایا، اور اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے وہ اللہ رب العزت نے الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا ایک جوہر جو ہے یہ پیدا ہو سکے۔ تو یاد رکھیے گا کہ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں رمضان کا جو بیان ہے، رمضان کے روزوں کے جو اہم مسائل ہیں وہ اللہ رب العزت نے یہیں سورہ البقرہ میں ہی ذکر فرمائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے رمضان کے جو اہم مسائل ہیں وہ بیان فرمائے، اس کی فرضیت کو ذکر کیا ہے، اور اگر کوئی مریض ہے یا حالت سفر میں ہے تو وہ بعد میں اس کی قضائی جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی رمضان اور دعا کا ایک گہرا تعلق جو ہے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہاد کا یعنی قتال کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے سے لڑائی کرتے ہیں، جو تم پر ظلم کرتے ہیں، ہاں لیکن حد سے نہیں بڑھنا، کسی پہ زیادتی نہیں کرنی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قتال کی جو حکمت ہے، راہ خدا میں جہاد کی جو حکمت ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تب تک قتال کرو جب زمین میں فتنہ باقی نہ رہے۔ تو فتنہ ختم کرنے کے لیے، فساد ختم کرنے کے لیے، امن عامہ کو قائم کرنے کے لیے راہ خدا میں جو ہے وہ جہاد کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے صدقات و خیرات کا بڑی تفصیل کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا اور اس کے احکام ذکر کیے، اور یہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو۔ اور اس کے بعد خرچ کے جو آداب ہیں وہ بیان فرمایا، اور انہیں سب سے اہم جو ادب ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ کسی پر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاؤ، اور یہ احسان جتلانا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے، بہت ہی ناپسند ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کا وہ حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے جو آداب ہیں کہ اگر حج یا عمرے کی نیت سے آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو کوئی فحش گفتگو نہیں ہے، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو یہ سارے آداب جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک عمومی حکم دیا کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ پک اینڈ چوائس کی کوئی آپشن نہیں ہے، یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام میں آنا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ان چیزوں کو بیان کیا اللہ رب العزت نے۔ اب یہاں سے دوسرے پارے کا ایک تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے آئلی زندگی سے متعلقہ چند ایک احکامات کو ذکر فرمایا۔ یاد رکھیے گا کہ آئلی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ نکاح میں، اور نکاح کے بارے میں اللہ رب العزت نے اہم اصول بیان فرمایا ہے، وہ ہے ایمان۔ ایسا ہے کہ ایمان کو ترجیح ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں حکم ارشاد فرمایا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کرو، اور اسی طرح اپنی خواتین، بیٹی ہے، بہن ہے، اس کا نکاح کسی مشرک مرد سے نہیں کیا جائے گا کسی بھی صورت میں، اور یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ ایمان جو ہے یہ بنیادی شرط ہے نکاح میں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومنہ لونڈی جو ہے یہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اگرچہ مشرکہ عورت جو ہے وہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہیں ہو، تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہیں معلوم ہوتی ہو، ایک مومنہ لونڈی جو ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اسی کے برعکس ایک غلام مرد جو ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ ایک مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نکاح کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد حیض کے مسائل کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں تو ان سے فرما دیجئے گا قُلْ هُوَ أَذًى، یہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حالت حیض میں اپنی عورتوں سے علیحدہ رہو۔ علیحدہ رہو مطلب باقی معاملات ان کے ساتھ کیے جائیں گے، لیکن ازدواجی تعلق جو ہے وہ حالت حیض میں عورت سے نہیں کیا جائے گا، یہ حرام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا حَتَّى يَطْهُرْنَ، فرمایا کہ ان کے قریب نہیں جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی حالت حیض سے نکل کر غسل کر لے، تب تک ان کے قریب یعنی ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد
جنسی عمل کو انجام دینے کا جو ایک جائز طریقہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی بیویوں کے پاس یعنی اپنی کھیتیوں کے بعد جیسے تم چاہو آؤ، مطلب اس رستے سے ازدواجی تعلق قائم کرو جس کا اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا رستہ جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، اس سے اپنی جنسی تسکین جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ایلا کے احکام بیان فرمائے۔ ایلا سمجھ لیجئے گا، یعنی کوئی مرد یہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ وہ اپنی عورت کے پاس نہیں جائے گا، یعنی اس کے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرے گا، تو شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حد مقرر کر دی۔ یعنی جاہلیت میں تو کوئی حد نہیں تھی، ایک بندہ، ایک مرد سال، 2 سال، 3 سال جتنا چاہتا وہ اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتا تھا، لیکن شریعت نے عورتوں پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے، عادلانہ نظام کو قائم کرتے ہوئے اس کی لمٹ جو ہے وہ مقرر فرما دی۔ فرمایا 4 ماہ، 4 ماہ یہ میکسیمم لمٹ ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی مرد اپنی عورت کے پاس نہیں جاتا، اس کے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرتا، اس کے ازدواجی حقوق ادا نہیں کرتا، تو قاضی، حاکم وقت، جج اس کو مجبور کرے گا، یا تو وہ رجوع کرے، اپنی عورت کے پاس جائے، تعلقات قائم کرے، یا طلاق دے، اس کو چھوڑے تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بسا سکے کسی اور جگہ میں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو جاہلانہ ایک رسم تھی ایلا کے بارے میں، اس میں اصلاح کر دی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ طلاق کا بنیادی طور پر طریقہ کیا ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے یا اس کو آباد کر لینا ہے۔ تو یہ جو طلاق کا ایک غیر محدود حق تھا مرد کے پاس جاہلیت میں، اس کو بھی اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا۔ ایک طلاق، اس کے بعد دوسری طلاق، اور اس کے بعد تیسری طلاق کے بعد جو ہے وہ اب عورت اس کے لیے حلال نہیں۔ اور طلاق کا شرعی طریقہ سن لیجئے گا کہ مرد ایک طلاق دے عورت کو اور اس کی عدت پوری کو ہونے دے، 3 حیض جو عدت ہے، اس دوران میں اگر وہ گھر آباد کرنا چاہتا ہے، بسانا چاہتا ہے، تو وہ رجوع کر لے گا۔ اگر ایک طلاق کے بعد عدت گزر گئی ہے 3 حیض، تو اب وہ عورت آزاد ہے، شرعی اعتبار سے وہ اپنا جو ہے وہ نیا گھر کسی مرد کے ساتھ آباد کر سکتی ہے، اپنے اولیاء، اپنے سرپرستوں کی رضامندی کے ساتھ۔ ہاں، اس شرعی طلاق کا فائدہ کیا ہے کہ 3 حیض گزرنے کے بعد بھی اگر میاں اور بیوی کے درمیان میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنا گھر آباد کریں، تو ان کے پاس تجدید نکاح یعنی نیا نکاح کی جو ہے وہ آپشن موجود ہے۔ لیکن یہ جو طلاق ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق کہہ دیا گیا، یہ شرعی طلاق نہیں ہے، یہ طلاق بدعت ہے، اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ تو لہٰذا طلاق جو ایک شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ طلاق دینی چاہیے۔ بہرحال یہاں اللہ نے طلاق کے مسائل بیان کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عدت کو بیان کیا، یعنی متعلقہ ایسی عورت جس کو طلاق دی گئی ہے اس کی عدت کے۔ تو یہاں مختلف صورتیں ہیں، یہ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اگر متعلقہ یعنی جس کو طلاق دی گئی ہے وہ حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تو اس کی 3 حیض جو ہے وہ عدت ہے۔ اگر متعلقہ جو یعنی جس کو طلاق دی گئی ہے ایسی عورت ہے کہ جو پریگننٹ ہے، تو بجائے حمل جب تک وہ بچہ جنم نہیں دے دیتی اور اس کے بعد نفاس کی عدت گزار نہیں لیتی، تب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ہے وہ عدت پوری کرنے کے بعد اپنا جو ہے وہ گھر آباد کر سکتی ہے، کسی خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اپنے اولیاء اور سرپرستوں کی رضامندی کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق مہر جو ہے اس کے احکام ذکر کیے ہیں۔ اس میں بنیادی اور اہم چیز یہ ہے کہ اگر حق مہر مقرر ہی نہیں ہوا اور نکاح ہوا اور جنسی تعلق قائم ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اس پر کوئی حق مہر نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں، مرد جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ بھی اس کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے کچھ دے سکتا ہے، اور لیکن حق مہر جو ہے اس پر کوئی ذمہ ادا کرنا نہیں ہے۔ مہر کے احکام بیان کرنے کے بعد طالوت کا واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔
اس کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہا جاتا ہے یوشع بن نون کے دور حکومت میں قوم نے تقاضا کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے کہ جس کی قیادت میں ہم راہ خدا میں جہاد کر سکیں، قتال کر سکیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو مقرر کیا ہے۔ اب جب طالوت کے بارے میں ان کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے آگے سے اعتراض اٹھایا کہ انا یکون لہ الملک، کہ اس کو بادشاہی کیسے مل سکتی ہے، بظاہر اس کی ہم پر کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ تو ان کے نبی نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کو علم میں بھی وسعت عطا فرمائی ہے اور اس کو جسم میں بھی وسعت عطا فرمائی، مطلب وہ طاقتور ہیں جسمانی لحاظ سے، فنون حرب سے واقفیت رکھتے ہیں، تم میں سے مضبوط ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو علم بھی عطا کیا ہے، تو اس لیے وہ تمہارے بادشاہ مقرر ہیں۔ تو یہاں یہ نقطہ قرآن بتاتا ہے کہ امامت کے لیے، سربراہی کے لیے، حکومت کے لیے، بادشاہت کے لیے یہ دو بنیادی صفات ہیں، ایک وہ اعصاب کا بھی مضبوط ہو اور دوسرا لیاقت، ذہانت اور علم بھی اس کے پاس ہو۔ تو یہ طالوت کے قصہ میں اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور پھر وہ سارا قصہ بیان فرمایا کہ جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر جالوت کے مقابلے میں، جو کہ کافر بادشاہ تھا، نکلے تو اس کی طاقت کو دیکھ کر، اس کے لشکر کی تعداد کو دیکھ کر طالوت کے جو سپاہی تھے وہ گھبرائے۔ تو ان میں سے جو صاحب ایمان تھے انہوں نے اس موقع پہ کہا کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ بہت سی قلیل جماعتیں، تھوڑے لوگ بڑے بڑے لشکروں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جایا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے حوصلہ بندھایا، لڑائی ہوئی، تو اللہ رب العزت نے طالوت کو اور ان کے لشکر کو فتح نصیب فرمائی۔ اور یہیں پھر حضرت داؤد کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام جو ایک عام سپاہی کی حیثیت میں طالوت کے لشکر میں شامل تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ تو یہ ناظرین ایک مختصر سا خلاصہ ہے دوسرے پارے کا۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم تیسرے پارے کا